لہٰذا جو لوگ بھی آپریشن کی طرف جاتے ہیں خواہ مخواہ پر ساری زندگی وہ تقریباً ڈسیبل جیسا بندہ بن جاتا ہے. ہاں جی, خصوصاً دل. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کیا ہے. ایک ڈاکٹر تھا عیسائی یا یہودی, وہ مدینے میں وہ آپریشن کرتا تھا, تو نبی پاک نے جب سنا ناراض ہوئے, کہا اس کو پتہ نہیں ہے. نبی پاک نے کہا کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اللہ نے خلق نہ کیا, کہ اس کے پاس علم غیب نہیں ہے, یہ معمولی سا ڈاکٹر ہے, لہٰذا یہ کاٹنے میں آپریشن پہ بلیو کرتا ہے. کہتے ہیں غلط ہے, کوئی بیماری نہیں جس کا علاج اللہ پاک نے. اب یہ جامع امام رضا معجزہ اس کا یہ ہے, اگر پتھری ہے نا بغیر آپریشن کے 7 دن میں نکل جاتی. ایک ہی گولی دیتے ہم 7 دن, پانی مولی کا ہوتا ہے, مولی کے پانی سے نکل جاتی, یا مولی نہیں تو سداب. ہمارے پاس اس زمانے میں ہم بناتے تھے 25 سال پہلے آیت اللہ نورانی کے ساتھ جب ہم کام کرتے تھے, تو ایک مریض آیا باب العلم مسجد میں, کہا مولانا میرے پاس جتنے پیسے تھے نا وہ سارے میں نے لٹا لیے, مجھے ٹی بی ہے, خون آتا ہے, خون کی الٹی آتی ہے, دونوں اسپتال میں علاج کرا, کوئی فائدہ نہیں. تو میرے پاس وہ دوا تھی, میں نے کہا وہ سونف لے لو 2 بڑے چمچے, اور اس کو ابالو 2 گلاس, 1 گلاس بن جائے اس میں ڈال کے. تو میں نماز بھی وہیں باب العلم میں پڑھنے آتا تھا. تو 3 دن کے بعد وہ اتنا خوش آیا کہ مولانا معجزہ ہو گیا, 3 دن سے میرا خون رک گیا. توجہ فرمائی, یعنی صرف پانی بدلتا ہے, دوا یہ کہ اب محرم میں ڈھاکہ میں تھا, تو بمبئی سے ایک مومن نے فون کیا کہ مولانا میرا آدھا جو لنگ ہے نا ختم ہو گیا, ڈاکٹر کے کاٹ کے پھینک دیں گے. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں آپریشن, میں دوائی بھیج رہا ہوں. فوراً ایک مومن تھا, اس نے پہنچا دی. الحمدللہ اس کو بھی خون کی الٹیاں آ رہی تھی, اور جناب وہ 2-3 دن دوائی کھائی, اس کا جو خون کا سلسلہ تھا الٹی رک گئی. اس نے شکریہ ادا کیا. پھر میں نے 1-2 دوا تھی وہ بھی بھیج دی, کاشم بھی اور بلغم بھی. میں نے کہا یہ بھی کھا لو, وہ بالکل بندہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ اہل بیت کے دواؤں کے معجزات ہیں جس میں آپ کافر کو بھی مومن بنا سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اب تک جو ریسرچ ہوئی ہے کہ امام رضا کی دوا 45 خطرناک بیماریوں کا علاج, صرف پانی بدلتے. اگر دل خراب ہو جائے تو کوئنس, یہ بہ یہاں بھی ملتا ہے کوئنس, وہ جناب وہ کھا لے تو دل کی بیماری ختم. ہاں جی, تھائرائیڈ ہو, جتنی بھی چیزیں ہیں تھائرائیڈ میں, اور دوسرا پانی بدلتے ہیں. اگر سام ڈسے تو دوسرا پانی ہے. 45 بیماریوں کی دوا, ایک علاج. اسی لیے 2 اماموں سے روایت ملتی ہے کہ جب بھی مریض ان کے پاس آیا تو امام نے کہا کہ بھئی تمہارے گھر میں کیا جامع امام رضا نہیں ہے؟ کہا بولا نہیں ہے. کہا بھائی جامع امام رضا رکھو تو ساری بیماریاں گھر سے نکل جائیں گی. صلوات پڑھ دے محمد. تو واقعاً یہ اہل بیت کا تحفہ ہے کہ اہل بیت نے ہمیں دین بھی دیا ہے تو دنیا بھی دی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ. قرآن یہ کہتا ہے کہ اسلام تمہیں دین بھی تمہیں دے گا, دین میں بھی آباد رہو گے, خوش رہو گے, اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی خوش رہو گے. آپ دیکھیے یہی نسخہ جو طب اہل بیت یا اہل بیت کی کرامت کا اگر ہم استعمال کریں, ہم کتنے لوگوں کو مومن بنا سکتے ہیں, ہزاروں کو مومن بنا سکتے ہیں آپ. ہاں جی, اب آپ دیکھیے یہ آیت اللہ زکزکی نے کیا معجزہ کر دکھایا. اس زمانے کا انہوں نے بھی معجزہ کیا ہے کہ نائجیریا میں پہلے ایک کالا مسلمان شیعہ نہیں تھا, اس نے 2 کروڑ کو شیعہ بنا دیا. یہ معجزہ ہے اس زمانے کا. 2 کروڑ لوگ ہاں جی اس وقت شیعہ ہیں. اسی جرم میں سعودی انہوں نے اس بیچارے کے 6 بیٹے شہید کر دیا, اور اس کے بدن میں 6 گولیاں, بیچارہ 4 سال سے جیل میں. مگر کام تو اس نے نبیوں والا کر دکھایا نا. ہاں جی, ایک بندے کو ہدایت دینا بڑی بات ہے. من احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا. قرآن کہتا ہے اگر ایک انسان کو ہدایت دی, دنیا کہیں گے ایک کو نہیں, تو نے پوری دنیا کو ہدایت دی. جس نے 2 کروڑ لوگوں کو مومن بنا دیا, یہ کتنی بڑی بات ہے. اب آپ دیکھیں اس کے پاس کیا ٹیکنک تھی, اس نے کیا کیا. اس نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی سنت پہ عمل کیا. یہ جو 2 کروڑ لوگ شیعہ بنے ہیں نا, یہ پاک بی بی کی سنت پہ. اس نے کیا کیا, آیت اللہ زکزکی نے اپنے لوگوں سے کہا بھئی دیکھو ہم غریب لوگ ہیں, ہم ہر سال 40 نہیں جا سکتے. ہاں جی,
کہ ہم غریب لوگ ہیں، افریقن لوگ، ہم ہر سال نہیں جا سکتے، مگر ہمیں 40 منانا ضرور ہے، تو ہم کیا کریں؟ اب دیکھو کیا آئیڈیا ہے اس کا، کہتا ہے جتنا پیدل سفر، ہاں، یا جتنا اونٹوں پہ سفر پاک بی بی زینب نے کیا ہے نا، مدینہ سے کربلا، کربلا سے شام، کاؤنٹ کرو اتنا سفر ہر مومن نے کرنا ہے، یہی کرنا ہے۔ کہ وہ کیسے کرنا ہے؟ کہ بھی 10-10 20-20 مومنوں کی ٹولی بن جاؤ تو مشرق میں چلے جاؤ، اتنا ہی جانا ہے جتنا پاک بی بی زینب چلی تھی، اور ہو سکے تو پیدل ہی جاؤ، ہاں، تم ایسٹ میں چلے جاؤ، تم ویسٹ میں چلے جاؤ اور جاؤ تبلیغ کرو۔ تو 10-20 لوگوں کی ٹولیاں پوری ملک میں پھیل گئیں، اور یہ کیا کرتے، تھوڑا چھوٹا سا لاؤڈ لے کر ایک شہر میں آتے تھے، کہتے ہم حسینی ہیں، بتاتے تھے ہم مثلا 1000 کلومیٹر دور سے آئے، ہم فلاں شہر سے آئے ہیں، ہم آئے ہیں حسین پاک کے نام پر، اگر کسی مریض کو خون کی ضرورت ہے ہم مفت میں خون لینے کے لیے، مفت میں خون دینے کے لیے۔ وہاں پر یہ افریقہ میں ایک مثلا ٹریڈیشن ہوتا ہے نا، ہر ملک میں لوگ خون دینے سے ڈرتے تھے کہ خون دیں گے تو ہم مر جائیں گے یا ضعیف ہو جائیں گے یا بیماری ہو جائے گی۔ لوگ حیران تھے، یہ کون لوگ ہیں جو ادھر سے آئے 1000 کلومیٹر سے ہمارے مریض کو خون دینے آئے، یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھتے آپ کون لوگ ہیں؟ کہ ہم شہر کے باہر ہمارا خیمہ ہے، آپ آئیں تو ہم آپ کو بتائیں گے ہم کون ہیں۔ پھر وہ پورا شہر جاتا تھا، اور جب وہاں جاتا تھا وہ مجلس حسین بپا کرتے تھے، اور اسی مجلس میں انہیں شیعہ بنا دیتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد والے تاکم تعودون، نماز ایسے پڑھو جیسے دنیا میں آئے ہو، جیسے واپس پلٹ کر جاؤ، مناظرہ کرو۔ تو یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے الگ آج تک مسجد نہیں بنائی، وہ مسجد میں جاتے ہیں، جب جاتے تو 2-4 کو شیعہ بنا کر آتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ مگر واقعاً اس زمانے کا معجزہ ہے یہ بھی، ہاں جی، کہ ایک شخص نے ایسی فکر دی، زینبی فکر، حسینی فکر، کہ جہاں ایک شیعہ نہیں تھا لوکل، الحمدللہ آج 20 ملین 2 کروڑ لوگ شیعہ ہو چکے ہیں۔ تو عزیزو، اگر یہ زکزکی آیت اللہ 20 ملین کو شیعہ کر سکتا ہے تو کیا ہم 20 کو نہیں کر سکتے؟ صلوات پڑھیے محمد والے۔